یا تو نون لیگ جیتے گی یا کاف لیگ جیتے گی. اگر کاف لیگ جیتتی ہے تو میرے خیال میں وہ بھی نون لیگ ہی جیتے گی. چودھری وجاد صاحب کہتے ہیں کہ ان کی اوپر والوں سے بات ہو گیا. یہاں تو اوپر اللہ ہے یا پھر یوکرین پارٹی ہے, آپ انہیں بھی اگنور نہیں کر سکتے. وہ پچھلے عام انتخابات میں تیسرے نمبر پہ بڑی جماعت تھی. تو N63 کی سیٹ ہے, وہ جو ذرائع کہہ رہے ہیں ان کے مطابق وہ چودھری حسین لائی نکال لیں گے. ذرائع کے مطابق جو ہماری بات ہوئی ڈفرنٹ سورسز سے, یہ سیٹ میجر معین نواز جو ہے وہ نکال لیں گے. اس کے علاوہ جو کاف لیگ کے 3 بڑے لوٹے ہیں اور ان کے درجہ بدرجہ ہم بات کریں گے, وہ کون ہیں, وہ لوٹے کیسے ہوئے, اس کے پیچھے کی وجوہات کیا ہیں. کہ ماضی میں کاف لیگ والوں نے جلال پور جٹا کے ساتھ اور اس کے دیگر جتنے بھی دیہات ہیں ان کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے, ناانصافی کی ہے. یہاں پہ تو ایک ٹراما سینٹر نہیں بنا سکے, یہ ہاسپٹل نہیں بنا سکے, کوئی سکول نہیں بنا سکے, کوئی تعلیم نہیں دے سکے, کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں لا سکے جس سے عوام کی صحت میں بہتری آئی ہو, عوام کے شعور میں بہتری آئی ہو. ماسوائے جو انہوں نے چند ایک روڈیں بنائیں اور اس میں کرپشن کے مبینہ طور پہ اتنے الزامات ہیں کہ وہ نہ ختم ہونے والے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں حامد میر. ناظرین, 8 فروری کو عام انتخابات ہیں, تو گجرات کے حوالے سے الیکشن کی صورتحال پہ کچھ بات کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ جو کاف لیگ کے 3 بڑے لوٹے ہیں اور ان کے درجہ بدرجہ ہم بات کریں گے, وہ کون ہیں, وہ لوٹے کیسے ہوئے, اس کے پیچھے کی وجوہات کیا ہیں. بہرحال ہم شروع کرتے ہیں N63 کی صورتحال سے, N63 اور PP30 سے. N63 سے پاکستان تحریک انصاف کے یوسف چنی میدان میں موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے, اور پاکستان مسلم لیگ نون سے نواب صدق ظفر علی گل ہیں, اور پاکستان مسلم لیگ کاف سے چودھری حسین الہی ہیں. ان تینوں کینڈیڈیٹس میں ایک جو ہے آپ کہہ لیں کہ سخت دنگل ہوگا, سخت مقابلہ ہوگا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک رپورٹ کے مطابق جو نئے ووٹرز ہیں جن کا اندراج ہوا ہے اس میں 60% کے قریب وہ یوتھ ہے جو ابھی 18 سال کی ہوئی ہے, اور تقریباً جتنے بھی ابھی سرویز آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف ان میں ٹاپ پہ جا رہی ہے, جتنی بھی یوتھ ہے وہ ان کے ساتھ موجود ہے. تو یہاں پہ ابھی یہ کہنا کہ PP30 میں اور N63 میں کوئی بہت بڑی لیڈ بہت بڑے مارجن سے جیتے گا, یہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. لیکن پاکستان تحریک انصاف جو سوشل میڈیا بتا رہا ہے, جس طرح ان کے سرویز بتا رہے ہیں, وہ بھی ٹاپ پہ جا رہے ہیں. اور ہم ابھی PP30 کی بات کرتے ہیں تو یہاں سے مسلم لیگ نون کے میجر معین نواز ہیں, کاف لیگ کے چودھری عبداللہ یوسف ہیں, اس کے علاوہ آزاد امیدوار حافظ عطاء الرحمان ہیں. یہاں سے کرین پارٹی کے جو امیدوار ہیں مہر علی رضا, انہیں بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا, وہ بھی ایک اچھا خاصا اپنا ووٹ بینک رکھتے ہیں. تو ناظرین, یہاں پہ ایک بڑی جو چیز ہے دیکھنے والی وہ یہ ہے کہ PP30 میں چودھری علی وڑائچ کلاچور بڑی دھوم دھام سے اپنی الیکشن کمپین کر رہے تھے. انہوں نے مریم نواز کو بھی جلال پور جٹا میں بلایا, یہاں پہ ایک ان کا بڑا کامیاب جلسہ ہوا, ان کی لیڈرشپ آئی, اور وہ انہیں بہرحال انہیں ٹکٹ نہیں دیا گیا. جو ٹکٹ ہے وہ میجر معین نواز کو دیا گیا, اور اسی دن سے لے کے ابھی تک وہ میجر معین نواز صاحب کے ساتھ موجود ہیں اور ان کی کمپین کر رہے ہیں, ان کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو اس مشکل وقت میں مضبوط کیا ہے. اگرچہ ان کے پاس یہ چانس تھا کہ وہ پارٹی کو ڈیمیج کرتے, اپنی الگ سے کمپین شروع کر دیتے یا آزاد امیدوار کے طور پہ آتے, انہوں نے پارٹی کے فیصلے کا احترام کیا اور وہ میجر معین نواز وڑائچ کی جو ہے کمپین کا حصہ بن رہے ہیں. ایک اور بڑا بریک تھرو یہ ہے کہ چودھری افغان فاروق افقلا چور ہیں, وہ بھی چودھری معین نواز وڑائچ کے حق میں بیٹھ گئے, دستبردار ہو گئے, اور انہوں نے کاف لیگ چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے. اچھا, اب یہ صورتحال ہے. اس کے علاوہ جو کرین پارٹی ہے, آپ انہیں بھی اگنور نہیں کر سکتے. وہ پچھلے عام انتخابات میں تیسرے نمبر پہ بڑی جماعت تھی جس کا ایک بڑا ووٹ بینک تھا, اور یہاں پہ بھی جو اوان شریف کے پیر صاحب ہیں ان کا بھی اچھا خاصا ووٹ بینک ہے, اور جو TLP ہے ان کی کمپینز بھی بڑی اچھی خاصی جا رہی ہیں. اچھا, اگر ہم اوور ویو کی بات کریں PP30 سے کون جیتے گا, تو جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں تنویر احمد گوندل, وہ بھی بڑے مطمئن دکھائی دیتے ہیں. وہ پر امید ہیں کہ یہ جو الیکشن ہے ہم واضح برتری سے جیتیں گے, بھرپور لیڈ سے جیتیں گے. حالانکہ میری باقی جتنے بھی ایکسپرٹ سے بات ہوئی, جو لوکل لوگ ہیں, لوکل جرنلسٹ ہیں, ان سے بات ہوئی, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو الیکشن ہے PP30 کا اور N63 کا, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ بہت مارجن کے ساتھ جیتیں گے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پچھلی دفعہ جو N63 سے چودھری حسین الہی الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے, اور انہیں پاکستان مسلم لیگ کاف کا بھی ووٹ ملا اور انہیں پاکستان تحریک انصاف کا بھی ووٹ ملا, اور وہ الیکشن جیتے. لیکن جو موجودہ صورتحال ہے, میری بلال بابر کھوکھر سے جب ہماری بات ہوئی
تو ان کا یہ کہنا تھا، وہ بھی اس بات کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف نے میدان میں اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہے اس سے ہمیں نقصان ہوگا، لیکن اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہار جائیں گے یا کچھ ایسا معاملہ ہو جائے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم پر امید ہے کہ ہم ایم این ایز کی بھی اور ایم پی ایز کی بھی ساری سیٹیں نکالیں گے۔ اس کے بعد جب تنویر احمد گوندل سے میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ایک واضح لیڈ کے ساتھ پی پی 30 سے جیتیں گے۔ ان کی بات کافی حد تک ٹھیک بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو فضا پورے ملک میں چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، اگرچہ عمران خان جیل میں قید ہیں، انہیں تمام کیسز میں پتہ نہیں کتنے سال کی سزا سنا دی گئی ہے، وہ کل ملا کے 40-45 سال بن جاتی ہے، تو اتنی سزا انہیں سنا دی گئی ہے، لیکن پھر بھی ان کے ووٹر متحرک ہیں۔ اور جو پی پی 30 میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنی کمپین کی ڈور ٹو ڈور، اس میں خواتین نے براؤچرز بانٹے، وہ تو میں نے خود دیکھے، مطلب اس قدر انہوں نے کمپین کی۔ اچھا اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان مسلم لیگ کاف، اب پی پی 30 سے ان میں سے زیادہ سٹرانگ پوزیشن کس کی ہے؟ اچھا اب دو چیزیں ہیں، چودھری وجاد صاحب کہتے ہیں کہ ان کی اوپر والوں سے بات ہو گیا، یہاں تو اوپر اللہ ہے یا پھر کمپنی ہے، تو اگر ان کی کمپنی سے بات ہو گئی ہے تو وہ 63 کی سیٹ پہ وہ مطمئن ہے کہ وہ انہیں مل جائے گی۔ بہرحال اس میں تمام باتیں یا تمام تجزیے ایک طرف، چودھری حسین الہی کا اپنا ووٹ بینک ہے نو ڈاؤٹ، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ ہیں وہ انہیں بھرپور طریقے سے ڈیمیج کر رہے ہیں، اور جو تنویر احمد گوندل ہیں وہ نون لیگ کا ووٹ بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں، وہ قوم لیگ کا ووٹ بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں، اور یوسف چھنی بھی جو ہیں اور ڈوگا صاحب بھی، یہ بھی جو ہے یہ ان پارٹیز کا ووٹ ڈسٹرب کر رہے ہیں، اور جو ٹی ایل پی والے ہیں ان کے جو ووٹرز ہیں وہ نظریاتی ہیں، تو وہ بھی نون لیگ کا انہوں نے کافی ووٹ بینک خراب کیا ہے۔ تو اس پہ اوورآل جو ایک تجزیہ ہے وہ یہی ہے، جو ایکسپرٹس کی اوپینین ہے، جو ہم نے پارٹی نمائندگان سے بھی بات کی، تو اس میں اوورآل سچویشن یہی نکلتی ہے کہ تقریباً اس میں کوئی بھی امیدوار بڑی لیڈ کے ساتھ، بڑے مارجن کے ساتھ جیتتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ یہ 19-20 کے فرق سے جیتیں گے، چونکہ حافظ عطاء الرحمان جو ہیں انہوں نے بھی اپنے گاؤں سائڈ پہ ان کا بھی مذہبی ووٹ ہے، تو جب انہیں ووٹ ملے گا تو باقیوں کا ووٹ بینک ڈسٹرب ہوگا۔ بلال مہر جو ہیں وہ چودھری حسین الہی کے حق میں بیٹھ گئے، جو چودھری افغان فاروق افقلہ چور ہیں وہ قوم لیگ چھوڑ چکے اور وہ نون لیگ کے حق میں دستبردار ہو گئے، تو صورتحال کریٹیکل ہے۔ بہرحال نون لیگ کو ایک بڑا یہ ہوا کہ چودھری علی وڑائچ نے ان کا ووٹ بینک مضبوط کیا، ان کا سنگ دڑا مضبوط کیا، نواب زدگان کا ووٹ دیہاتوں میں ہے، اور اس کے علاوہ چودھری افغان فاروق افقلہ چور بھی ان کے فیور میں بیٹھ گئے، جو کہ قوم لیگ کے پرانے ساتھی ہیں، تو ان کا اپنا ووٹ بینک بھی موجود ہے۔ تو اوورآل این اے 63 کی جو صورتحال ہے اور پی پی 30 کی جو صورتحال ہے، مقابلہ ٹف ہے۔ سوشل میڈیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ دونوں حلقے ہیں، یہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ جیت جائے گی، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس میں یا تو نون لیگ جیتے گی یا قوم لیگ جیتے گی۔ اگر قوم لیگ جیتتی ہے تو میرے خیال میں وہ بھی نون لیگ ہی جیتے گی، چونکہ ایوان میں جا کے قوم لیگ نے نون لیگ کے ساتھ ہی اتحاد کرنا ہے یا ان کے ساتھ ہی کہیں پہ بیٹھنا ہے، تبھی معاملات بہتر ہوں گے۔ اچھا ہم 3 لوٹوں کی بات کر رہے تھے قاف لیگ کے، تو چودھری حسین الہی ایسے ایم این اے ہیں جو کم عمر میں ایم این اے بنے، وہ پارلیمنٹ میں گئے، انہوں نے اپنے حلقے کے لیے کام کیا، ان پہ کرپشن کے مبینہ طور پہ بہت بڑے الزامات موجود ہیں، تو یہ پہلے اپنے چچا کو چھوڑ کے یعنی کہ چودھری شجاعت حسین کو چھوڑ کے یہ پاکستان تحریک انصاف میں چلے گئے۔ پاکستان تحریک انصاف سے یہ مونس الہی کو انہوں نے دھوکہ دیا، مونس الہی کو چھوڑا، انہوں نے عمران خان کو چھوڑا، انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا، اور یہ پھر قاف لیگ میں آ گئے۔ ان کے ساتھ چودھری خالد اصغر گڑال صاحب ہیں جو پی پی 29 سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، انہوں نے بھی سیم کام کیا، پہلے انہیں چھوڑا، چودھری شجاعت کو چھوڑا، پھر پرویز الہی کو چھوڑا، پھر مونس الہی کو چھوڑا، پھر پی ٹی آئی کو چھوڑا، پھر قاف لیگ میں واپس آ گئے ہیں۔ عبداللہ یوسف صاحب نے بھی ایسا ہی کیا۔ تو یہ ایک اب اس طرح کی صورتحال ہے، ہماری جو عوام ہے اس کو یہ سوچنا ہے کہ انہوں نے ووٹ کس کو دینا ہے، انہوں نے کسی نظریے کو ووٹ دینا ہے، انہوں نے پاکستان کے لیے ووٹ کرنا ہے، یا انہوں نے شخصیات کے لیے ووٹ کرنا ہے۔ آپ 8 فروری کو ضرور نکلیں، ووٹ دیں، اس کو ووٹ دیں جسے آپ سمجھتے ہیں، تاکہ ملک کے لیے بہتری ہوگی، ملک کی اکانومی بہتر ہوگی، ملک کے حالات بہتر ہوں گے، جو پاکستان ہے اس کے جو عالمی سطح پہ معاملات بہتر ہوں گے۔ تو آپ ووٹ ضرور کاسٹ کریں، آپ کا جو ووٹ ہے وہ اس چیز کی ضمانت ہے کہ آپ پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں اور پاکستان کے حالات بدل سکتے ہیں۔
بہرحال اگر ہم ایک آخری بات کر کے میں کنکلوڈ کرتا ہوں، اس کا اوور ویو یہی ہے کہ یہاں پہ اگر ابھی کمپین جو جا رہی ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کاف بھی دھڑلے سے کر رہی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون بھی دھڑلے سے کر رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کو اس طرح سے سپیس نہیں ملی، چونکہ ظاہر سی بات ہے آل اوور دا پاکستان ان پہ حالات تنگ کیے گئے ہیں. وہ کیوں کیے گئے ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہے. تو یہاں پہ تقریباً نون لیگ بھی ٹھیک جا رہی ہے اور کاف لیگ بھی ٹھیک جا رہی ہے، اور کرین پارٹی بھی جو ہے وہ بھی ٹھیک جا رہی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ 8 فروری کے دن جو تاج ہے وہ کس کے سر پہ سجتا ہے. چھوٹی سیٹ سے شنید یہ ہے جو سروے ہے اس کے مطابق یا رپورٹس کے مطابق، ذرائع کے مطابق جو ہماری بات ہوئی ڈفرنٹ سورسز سے، یہ سیٹ میجر معین نواز جو ہے وہ نکال لیں گے پی پی 30 کی جو ہے، ٹھیک ہے، تمام تر چیزوں کے بعد بھی. اور چونکہ کافی ساری فیورز ان میں ہو گئی، اور جو این 63 کی سیٹ ہے وہ جو ذرائع کہہ رہے ہیں ان کے مطابق وہ چودھری حسین اللہ نکال لیں گے، چونکہ وہ مضبوط ہیں اور ان کو سپورٹ بھی ہے. تو ہوپ فار دا بیسٹ کہ پاکستان کے حق میں کیا بہتر ہوتا ہے، اور پاکستان کے بعد گجرات کے حق میں کیا بہتر ہوتا ہے. چونکہ ماضی میں تو گجرات والوں نے کاف لیگ والوں نے جلال پور جٹا کے ساتھ اور اس کے دیگر جتنے بھی دیہات ہیں ان کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، ناانصافی کی ہے. یہاں پہ تو ایک ٹراما سینٹر نہیں بنا سکے، یہ ہاسپٹل نہیں بنا سکے، کوئی سکول نہیں بنا سکے، کوئی تعلیم نہیں دے سکے، کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں لا سکے جس سے عوام کی صحت میں بہتری آئی ہو، عوام کے شعور میں بہتری آئی ہو. ماسوائے جو انہوں نے چند ایک روڈیں بنائیں اور اس میں کرپشن کے مبینہ طور پہ اتنے الزامات ہیں کہ وہ نہ ختم ہونے والے ہیں. بہرحال آپ 8 فروری کو نکلیں، اپنا ووٹ دیں، پاکستان کے لیے ووٹ کریں، اپنے مستقبل کے لیے ووٹ کریں.